الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی ہمیں اور آپ کو، بالخصوص ہمارے نوجوانان کو بہت اس کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کی رہنمائی کی بھی اشد ایسے وقت میں ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا نوجوان، آج ہمارے وہ بھائی جو اس وقت اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنی ملت کے لیے اور اپنے سرمایہ اور نگہبانی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے درمیان بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں وہ الجھ کر کچھ نہیں کر پاتا۔ آج ہمارے نوجوان چند چیزوں کا شکار ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تعلیم ہے۔ دوسری چیز جس میں ہمارا نوجوان الجھا ہوا ہے، ہمارا نوجوان اس چیز سے نکل نہیں پا رہا ہے، وہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو اقتصادیت ہے، اس چیز میں ہمارا معاشرہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ تیسری چیز، ہمارے معاشرے کا نوجوان جس چیز میں الجھا ہوا ہے وہ ہے وقت پر شادی نہ ہونا۔ چوتھی چیز جس میں ہمارے معاشرے کا نوجوان الجھا ہوا ہے وہ ہے بے روزگاری۔ میں کوشش کروں گا کہ انہی چار چیزوں پر مختصراً اور اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اور ہمارے نوجوان بھائیوں کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا، ہم سب کو اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو ان باتوں کو صرف سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نوجوان، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کسی قوم، کسی برادری، کسی تنظیم یا کسی ملت و مذہب کی ترقی کا راز وہاں کے نوجوانوں میں مثمر ہوتی ہے۔ اگر وہاں کے نوجوان فعال ہوں، اگر وہاں کے نوجوان متحرک ہوں، اگر وہاں کے نوجوان اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم اپنے مستقبل کو کیسے انقلابی پہ بنا سکتے ہیں، اگر یہ چیز وہ سمجھ لیں کہ ہم آگے آنے والے جو ہمارے حالات ہیں ان حالات کا ہم کیسے ڈٹ کر مقابلہ کریں، تو ہمارے نوجوانوں کو ابھی سے ہی تیاری شروع کرنی ہوگی۔ ہمارے نوجوانوں کو حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کر ہمارے نوجوان ان باطل طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے نوجوانوں کو ہے وہ ہے تعلیم کا تناسب۔ ہمارے درمیان جو تعلیم رائج ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک تعلیم دینی تعلیم ہے اور دوسرا اصلی یعنی دنیاوی تعلیم ہے۔ ہمارا نوجوان کسی ایک کی طرف پوری مستعدی کے ساتھ تمام مصروفیات کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ ایک طرف لگ نہیں پا رہا ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے والدین، ماں اور باپ کا تعلیم مکمل نہ ہونا، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اگر یہ شمار کیا جائے کہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے والدین کس درجے اور کس نتیجے پر ہیں، تو آپ تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ 100 میں سے 8 یا 6 نوجوان ایسے ہیں جن کے والدین، جن کے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں، 94 یا 96 ایسے ہیں جو علم سے نابلد ہیں، ناخواندہ لوگ ہیں، پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ایسے میں وہ اپنے نوجوان اولاد کی کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ ایک ایسے پرآشوق اور پرفتن دور میں اپنے نوجوان اولاد کو باطل طاقتوں کے
ان سے بچنے کے کیسے راستے اور طریقے بتا سکتا ہے جبکہ انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے کا نوجوان بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑے ٹینشن سے گزر رہا ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنی ملت کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو اس کے سامنے بہت ساری طاقتیں، بہت سارے لوگ مانے بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں حائل بنتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام رکاوٹوں کو، ان تمام مانعوں کو دور کرنے والا یا دور کرنے میں مدد کرنے والا، ان کا معاون کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے میں وہ نوجوان تھک کر، ہار کر، تمام لوگوں کی سازشوں سے، تمام لوگوں کے ان کے خلاف مکاریوں اور ان کے خلاف تدبیروں سے وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جس طرح زندگی گزر رہی ہے گزار لو، جس طرح گاڑی چل رہی ہے چلا لو، ہمیں اس میں اپنی طرف سے تبدیلی لانے کی یا انقلابی تحریک پیدا کرنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارا کوئی پسے پشت مدد کرنے والا نہیں، ہمارا کوئی تعاون کرنے والا نہیں۔ ایسے میں وہ نوجوان تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو ہمت دینے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کی ہر طرح کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے غلط راستے پر چلنے لگے ہیں تو ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں غلط راستے سے روکیں۔ لیکن میں بڑی دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ اور ساتھ ساتھ بڑے ہی مؤدبانہ لہجے میں، عاجزی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات سے ایک درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے ہم اپنے اندر سے کمی کو دور کر لیں۔ ہم نے اور جگہوں میں تو وہ کمی نہیں دیکھی، لیکن ہمارے اس گاؤں بھنگیا میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت بڑی کمی ہے، جس کی بنا پر ہم اور آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی بنا پر ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ترقی نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ بیماری، وہ مولد مرض یہ ہے کہ ہم کسی کی خوشحالی کو، ہم کسی کے سکون کو، ہم کسی کے آرام کو گوارا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے سماج کا کوئی شخص آگے بڑھ رہا ہے، اگر ہمارے سماج کا کوئی شخص اچھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے تو ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ان کی سکون غارت ہو جائے، کس طرح وہ پریشان لوگوں کی فہرست میں آ جائے، کس طرح وہ بھی اپنی زبوں حالی بیان کرنے لگے ہمارے سامنے، ان کے سامنے جا کر در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ یہ ہمارے سماج کا، یہ ہمارے معاشرہ کا بہت بڑا المیہ ہے، جس کی بنا پر ہم اور آپ، ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر پا رہا ہے۔ خدا را اپنے اندر سے اس مرض کو، اس وبا کو، اس نحوست کو اپنے اندر سے نکال دیجیے۔ ہم نے کئی جگہوں میں دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے بھی بغور مطالعہ کیا ہوگا ان قوموں کا جو قوم آج ترقی کر رہی ہے، جن قوموں کی لوگ آج مثال پیش کرتے ہیں، ان کے اندر کی کوئی نہ کوئی راز ہوگی جن کی بنا پر وہ قوم آج ترقی کر رہی ہے۔ ہم اس کے بجائے، ہم ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے۔ جب ہم اس کمی کو اپنے اندر سے باہر نکالیں گے، سب ایک دوسرے کا معاون بنیں گے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنیں گے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کی رہنمائی کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنیں گے۔ اگر
ہمارے سماج کے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے والے بنیں گے، تب جب ہم اپنے اندر کی حسد کو، جب ہم اپنے اندر کے کینے کو، جب ہم اپنے دل کی نفرت کو، جب ہمارے وہ نفرتیں، وہ عداوتیں، وہ بغض و عناد اور وہ نفرت بھری باتیں جو ہمارے مزاجوں میں ہیں، اگر ان تمام چیزوں سے ہم اپنے دل کو، اپنے مزاج کو، اپنے دماغ کو پاک و صاف کر لیے، تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ترقی کرے گا۔ آج اگر ان تمام لوگوں سے یہ پوچھا جائے کیا آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ان تمام لوگوں سے ایک سوال کیا جائے کیا آپ سکون کی نیند لینا چاہتے ہیں، کیا آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہر شخص کا جواب یہی ہوگا، جی ہاں ہم سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ اور ہم جن راستوں سے، جن طریقوں سے خوشحالی ہمارے اندر پیدا ہوگی، ان راستوں پر عمل کرنے سے کتراتے کیوں ہیں، ان راستوں کو چھوڑے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمیں ان راستوں کو اپنانا ہوگا، ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اور ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اور ہمارا پورا معاشرہ انشاءاللہ خوشحالی کی ترقی کی طرف جائے گا، خوشحالی کی طرف جائے گا، ترقی کی طرف جائے گا، اپنے اندر کی تمام نفرتوں کو، تمام عداوتوں کو، تمام بغض و عناد کو اور تمام نفرت بھری باتوں کو اپنے دل و دماغ سے باہر نکال پھینکیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو ہمارے نوجوانوں میں عام ہے وہ معیشت کا معاملہ ہے، اقتصادیات، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ، ہمارا نوجوان آگے کی طرف نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ میں نے جو بات پہلے بتائی کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے، سکون کی زندگی گزارنے کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے اور اپنے معاشرے، اپنے سماج کے لوگوں کی مدد کے لیے اگر کوئی رفاہی کام کرنا چاہیں یا اپنی ملت کی نگہبانی کے لیے ہم کچھ کرنا چاہیں تو ان کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں۔ سب سے پہلی چیز عزم کی، حوصلے کی اور ہمت کی اور نیت کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جس کی بنا پر انسان نیت جو کیا ہے، انہوں نے جو حوصلہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس حوصلے کو پروان چڑھانے کے لیے اسے مالی تعاون کی اور مالی فراہمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بدقسمتی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ معیشت کی تنگی میں مبتلا ہے۔ اعتبار سے، آمدنی کے اعتبار سے تقریباً ہمارے معاشرے کا 50 سے زیادہ فیصد کے لوگ معیشت کے اعتبار سے پریشان ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کچھ کریں، تو ان کے لیے ایک چیز آ کر مانع بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، ایک چیز حائل ہو جاتی ہے ان کے سامنے کہ تم پیسے کہاں سے لاؤ گے، تم پیسے کہاں سے لاؤ گے، اس میں کچھ ضروریات ہیں، وہ ضروریات پوری کہاں سے ہوں گی؟ جی یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا نقطہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو حل کیے بغیر نوجوان کا آگے چلنا، آگے بڑھنا بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے سماج کے تمام لوگ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر اس نوجوان کی جو ایک نیک نیت رکھتا ہے، اس کا حوصلہ، اس کا شوق بھی بہت بلند ہے اور وہ جائز ہے۔ اگر ہمارے محلے کا، ہمارے معاشرے کا ہر فرد 10 روپے سے ان کی مدد کرے گا تو ضرور جب وہ کچھ بن کر یا کوئی کام تیار کرا کر اپنے معاشرے کے سامنے پیش کرے گا
تو معاشرہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، معاشرے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، جس کی بنا پر ہمارا معاشرہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں، دھیان دیں۔ ہمارا دھیان تو ان چیزوں کی طرف ہے جن سے ہمارے معاشرے کا سکون غارت ہوتا ہے۔ ہمارا سکون، ہمارا دھیان، ہماری عقل، ہماری نظریات، ہماری سوچ ان چیزوں میں جا کر لگتی ہے جن سے ہمارے معاشرے کے لوگ سکون کے بجائے پریشانیوں اور الجھنوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کا معاون بننے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کا حامی بننے کی ضرورت ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر ہمارے معاشرے کے لیے کوئی اچھا اقدام کرے گا، اچھا قدم اٹھائے گا، پہل کرے گا، ہم ہر اعتبار سے اس کی مدد کریں گے، اس کا تعاون کریں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور اس کے سامنے جو رکاوٹیں، جو مانعات، جو چیزیں حائل ہوں گی، اس کو دور کرنے میں انشاءاللہ ہم سب اس کا ساتھ دیں گے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات پوری کروں گا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے جلسوں میں، مسجد کے ممبروں سے یا اسی طرح محلے کے چوراہوں پر یا کسی نکڑ پر کوئی بات ہوگی اور اگر اس میں اس طرح کی کوئی بات نکلی اس جگہ میں بھی، اس جگہ پہ میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو 4 چیزیں گنائی تھی ان میں تیسری چیز ہے نوجوان اولاد کا وقت پر نکاح نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے کے 35% نوجوان ایسے ہیں جن کی عمر شادی کی ہو چکی ہے، ان کے ماں باپ شادی نہیں کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے معاشرے کا، اپنے معاشرے یا ہمارے معاشرے کے 35% نوجوان جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا ان کا میرے سامنے، ان کا مجھ سے کوئی رابطہ اور تعلق ہے، کبھی کبھی وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے لوگوں کی سوچ کیسی ہے، نہ جانے وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ حالات کے تقاضے کے موافق حالات کا جائزہ لے کر اور آئے دن ایک نہ ایک ہمیں خبر ملتی ہے جس خبر کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے لوگوں کی سر شرم سے نیچے جھک جاتے ہیں، جس خبر کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا ہر فرد شرمسار ہوتا ہے، جس خبر کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی بدنامی ہوتی ہے، جس خبر کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں وہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا ماں باپ کو بتائے بغیر چپکے سے راہ فرار اختیار کرنا۔ اگر اس کے وجوہات پر غور کریں تو یہ وجہ آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک تو یہ کہ اپنے اولاد کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھنا، اپنی اولاد کی نگرانی نہ کرنا۔ دوسرے یہ کہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ان کے نکاح میں ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا، دیر کرنا، ان وجوہات کی کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمیں آئے دن یہ خبریں ملتی ہے کہ فلاں صاحب کا لڑکا شرافت اور عظمت والے فلاں صاحب کی لڑکی دونوں راہ فرار اختیار کر چکے ہیں۔ اس وقت میں ہم خون کے آنسو روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، کاش کہ یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اور آپ اگر اپنی اولاد کا جائزہ لینے لگیں، اپنی اولاد کی نگرانی کرنے لگیں اور ان کے دماغ کو، ان کے ذہن میں جو چل رہا ہے ان کا ہم کسی نہ کسی طرح رپورٹ لیتے رہیں، ان کے ساتھیوں سے، ان کے دوستوں سے، جن لوگوں کے ساتھ، جن
ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ان سے گاہ بگاہ اپنے جوان لڑکے کی ذہنیت کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ اب کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ اسی کے موافق اسے خوراک دینا شروع کر دیں، اسی کے موافق آپ ان کے بارے میں فیصلے کرنا شروع کر دیں، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ خبریں ہمیں سننے کو نہیں ملیں گی کہ فلاں کا لڑکا اور فلاں کی لڑکی بھاگ گئے ہیں۔ کب؟ جب ہم ان چیزوں کی طرف دھیان دیں گے۔ ہمیں تو چوک چوراہوں پر چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر سیاست اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہمیں نکروں پر بیٹھ کر، گاؤں اور محلے کے کسی جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم اپنے نوجوانوں کے بارے میں کچھ دیر سوچ لیں کہ ہمارا نوجوان کیا چاہتا ہے، ہمارے معاشرے کے نوجوان کیا چاہتے ہیں۔ اگر سب اس ذمہ داری کو سمجھے اور وقت کی ضرورت سمجھ کر اس کا احساس ہو کہ ہمارا نوجوان اس وقت میں کیا چاہتا ہے، ہم اگر ان کی صحیح رہنمائی کرنے لگیں تو ہمیں ایسی خبریں سننے کو نہیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام حضرات کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے نوجوان معاشرے اور ہمارے معاشرے میں نوجوان جو لڑکے ہیں ہمیں ان کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں وہ سنتوں سے فارغ ہیں۔